باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا ماحول دنیا کا جو خبریں آ رہی ہیں وہ انتہائی تشویشناک، تکلیف دہ، تو لوگ پریشان ہیں، خصوصاً اہل پاکستان اور بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان جو ہمیشہ امت مسلمہ کے دکھ اور درد کے ساتھ جن کے دل دھڑکتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے سوچا کہ ان کے اس ماحول میں اگرچہ وہ اپنی جگہ کافی حد تک درست پریشانی کا ہیں اسباب، لیکن کچھ اچھائی اور خوشی کے بھی معاملات ان کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی چیز بتانے جا رہے ہیں جس کا بہت کم لوگوں کو ادراک ہے اور تصور ہے۔ وہ یہ کہ اس وقت دنیا میں ہمیں پچھلے کافی مدت سے دو سپر پاورز کا کنسیپٹ بتایا جاتا رہا، پھر اس میں کولڈ وار جاری رہی، سرد جنگ جاری رہی، یہ بتایا جاتا رہا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یورپ اور امریکہ اور اسرائیل ایک طرف ہو چکے ہیں اور روس، چین اور دیگر ممالک ایک طرف ہیں۔ یہ جو بائیفرکیشنز اور ٹیبولیشن اور یہ جو دنیا کی تقسیم یہ بتاتے ہیں، حقیقت میں ایسا ہے نہیں۔ پوری دنیا میں اصل میں پچھلے کئی دہائیوں سے صرف دو قوتیں ہی برسر پیکار ہیں۔ اگرچہ تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ روز ازل سے ہی ہے، حق و باطل کی جو رمزگاہ بنی ہوئی ہے زمین، یہ سارا خطہ، لیکن اس وقت سمجھنے کے لیے میں عرض کروں کہ دنیا میں دو قوتیں ہی ہیں۔ ایک سرمایہ دارانہ نظام جو استعماریت کے ذریعے اس دنیا میں تمام انسانیت کو قابو کرنا چاہتا ہے۔ رنگ الگ الگ ہیں، طریقہ کار الگ الگ ہیں۔ جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک طریقے سے دنیا کو اپنا غلام بنایا، معاف کیجیے گا، اور دوسرے طریقے سے فرانس نے کیا، پرتگال نے کیا اور سویڈن اور یہ دیگر ممالک نے کیا۔ اور انہوں نے جو عالمی استبداد کے پنجے انسانیت کے حلقوم میں گاڑ دیے اور ان کی ساری دولت، مال، اسباب، وسائل لوٹ لوٹ کے لے جاتے رہے۔ ان کے سامنے اور مد مقابل صرف ایک ہی قوت ہے جس سے یہ خائف ہیں، اور یہ تمام استبدادی اور سرمایہ دارانہ فسطائی قوتیں لرزابہ اندام ہیں۔ آپ کو شاید حیرت ہوگی یا آپ کو مسرت ہوگی یا خوشی ہوگی اور آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا، وہ ملک ہے پاکستان، جو کہ کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا۔ اس کائنات میں اصل جنگ یہی ہے، اللہ اور غیر اللہ کی۔ یہی دو قومی نظریہ ہے کہ مسلمان ایک قوم ہیں اور غیر مسلم ایک الگ قوم ہے۔ یہاں چونکہ ہندو اکثریت میں تھے تو یہاں مسئلہ ہندو اور مسلم کا بن گیا، ادروائز جو اصل الاصول ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان الگ قوم ہیں اور غیر مسلم الگ قوم ہے۔ اس لحاظ سے جب سرمایہ دارانہ نظام کی شروعات ہوئی، یعنی کہ دا ریولیوشن آف انڈسٹریلائزیشن بھی جسے کہتے ہیں، یا انڈسٹریل ریولیوشن بھی کہتے ہیں، تو اس کے بعد یہ دنیا دو اس میں تقسیم کی گئی، ایک جو سرمایہ دار تھے اور ایک جو مزدور تھے، اور اسی پہ تمام ملکوں کی تقسیم کر دی گئی۔ لیکن یہ حقیقت نہیں تھی، کیونکہ اسلام اس انڈسٹریل ریولیوشن کے ہی خلاف ہے جس نے پوری دنیا کو گاربیج بنا دیا ہے اور
میس پروڈکشن کے ذریعے انسان کو غیر ضروری اشیاء کی خریداری پہ مجبور کیا ہے، اور پیپر کرنسی کے ذریعے دنیا کی ریئل جو اکنامیکل کیپیسٹی ہے اس کو کئی فیکٹر سے ملٹیپلائی کر کے بہت بڑا چڑھا کے، تو یہ ساری فیک اکانومی ہے ان کی، جیسے دھول جو ہے ہوا کے ذریعے چڑھ جاتی ہے تو بظاہر تو اسے کچھ نظر نہیں آتا اس دھول کے سوائے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت ترقی ہو رہی ہے۔ یا جیسے پھل جھڑی ہوتی ہے جس کی روشنی آنکھوں کو چکا چوندھ تو کرتی ہے، لیکن تحصیل علم کے لیے آنکھیں جو ہیں ان کے آگے اندھیرا اور گہرا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اسلام کی شمع کی ضرورت ہے، انسانیت کو فطری نظام کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، اور یہ انڈسٹریل ریولیوشن جو ہے اس نے تمام انسانوں کو ایک مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا ہے، گلوبل وارمنگ کے ذریعے کہہ لیں اور ڈی نیچرلائزیشن کے ذریعے۔ اب ہر چیز جو ہے اس کا ایک انڈسٹریل ایسپیکٹ ہے، اور لوگ جو ہیں اپنے آپ کو پیشہ ور کہلانے میں بڑی خوشی اور فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے ہاں یہ ایک گالی کے درجے میں تھا۔ تو آج ہر کوئی بندہ اپنے آپ کو پروفیشنل کہہ کے بہت خوشی بتاتا ہے کہ میں آئی ایم ناٹ امیچیور بلکہ آئی ایم پروفیشنل۔ تو یہ چیز جو ہے ہمارے ہاں تو یہ تھی کہ انسان جو ہے علم کی تحصیل کے لیے کوئی فیس